ایک اور پھر کا رب بھی کہا، یہ بھی نہیں کہا رب کا راستہ، کہا تمہارے رب، کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کے جو رب ہے نا اس کا راستہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اس میں ایڈ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے شریعت پوری نہیں ہوتی، دین پورا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی ایکچولی دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی ایکچولی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. تو اس لیے کا رب بھی کا آپ کا رب، تو اللہ تعالیٰ نے نتھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے، جگہ جگہ علیحدہ نہیں کیا. تو یہ کبھی بھی سوچ ہے کہ نہیں یہ تو سنت ہے، یہ تو نسبتاً کم درجے کی چیز ہے، تو اس کو بالکل نلیفائی کرے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مطلب ہیں وہ جو کہ اللہ کا قرب دکھاتے ہیں. یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آئی، ورنہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے. تو دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو لوگوں کو فہم تک پہنچانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور بتایا. تو وہ بھی محسن ہے، تو ان کے طریقے پہ چلنا، اور جتنا ہو سکے. اگر وہ نہیں کرے گا نا تو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. ویکیوم کو بھرنے کے لیے پھر انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے، دوسری قوموں کے طریقے پہنچتا ہے اس، اور جب وہ ان کے طریقے، اب وہ طریقے چونکہ عقل پہ بیسڈ ہوتے ہیں انسانی، اس میں خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو انسان پھر ٹھوکرے گا. تو ایک ایک پہلو میں دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. صرف نماز روزے زکوٰۃ حج تک نہیں، بلکہ زندگی گزارنا ہے، بیوی سے کیسے سلوک کرنا ہے، بچوں سے کیسے سلوک کرنا ہے، آپس میں ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. تو کتنی چیزیں اس سے آ جائیں گی انسان کے اندر. کردار کی خوبی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آتی ہے. سنتیں صرف یہ نہیں کہ ٹوپی پہن لی، ماما پہن لیا، شلوار قمیض پہن لی، یا ایک حلیہ بنا دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری. جب میں کہہ رہا ہوں کہ سنتوں میں تو ایک ایک پہلو کی سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دیکھتے کیا کیا، اس کو گود میں اٹھا لیا، اس سے محبت کی، اس سے پیار کیا. غریب کو دیکھ کے کیا کیا، ایک مزدور کو دیکھ کے کیا کیا، اس کا ہاتھ چوما، اس کو اپریشیٹ کیا اس کی ہارڈ ورک پر. تو یہ سارا دیکھنا، لیکن آبویسلی نالج ہوگا تو وہ کرے گا. تو اس لیے یہ میسج ہمیشہ لے کے جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے سکیجول کو ری سکیجول کرنا ہے، اس میں یہ ٹائم نکالنا ہے کہ ہم دین کی معلومات حاصل کریں اور نیک صالحین سے حاصل کریں، کیونکہ وہ ساتھ آگ بھی لگاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے، وہ ساتھ اللہ کی طلب بھی پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ کی طلب بھی پیدا کرنی ہوتی ہے، ورنہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہے الف لام میم سے ناس سے، اندر طلب پیدا ہی نہیں ہوتی. وہ عالم بن گیا، وہ حافظ بن گیا، وہ قاری بن گیا، وہ سب کچھ بن گیا، لیکن طلب کوئی پیدا نہیں.